زبان کی، بس اس کے آگے نہیں۔ آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، کوئی ایک عمل آپ کسی صحابی کا بتائیں کہ جس نے نبی پر ایمان لے کر کے آیا اور نبی کے کلمے کا جس صحابی نے اقرار کیا ہو اور اس کے بعد نبی کی کسی امر میں مخالفت کی، تو خیر یہ دو چیزیں ہوئی، پہلی چیز نبی سے محبت، دوسری چیز نبی سے عقیدت۔ اور عقیدت کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں کا حکم فرمایا ہے یا جن باتوں سے منع فرمایا اس پر مکمل اعتماد، اور بھائی اعتماد کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے اس پر عمل کرنے کا، نبی کی کتاب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کا حکم فرمایا ہر حالت میں ان چیزوں پر عمل کی فکر ہو۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن کریم نے اعلان کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں جن چیزوں کا حکم فرمائے ان چیزوں پر عمل کرو، جن چیزوں کے رکنے کو کہہ دیں ان چیزوں سے۔ آپ کتنے واقعات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوامر پر صحابہ کرام کا عمل کیسا تھا۔ حضرت اسود بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، شادی نہیں ہو رہی تھی بیچاروں کی، بڑے پریشان تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسود کیا بات ہے، شادی نہیں کر رہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے کالا کلوٹا کون مجھے اپنی لڑکی دے گا؟ کئی دروازوں پر گیا ہوں نکاح کی بات لے کر کے، لیکن میرے چہرے کو دیکھ کر کے کوئی اپنی لڑکی دینے کو راضی نہیں ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھر کا پتہ دیا، فرمایا کہ فلاں گھر میں جاؤ، میرا نام لے دینا، وہ اپنی لڑکی کی شادی ان کو کرا دیں۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ اس دروازے پر تشریف لے گئے، باپ سے ملاقات ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام انہوں نے سنایا۔ باپ کہنے لگا میں سوچ کر کے بتاؤں، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کالا کلوٹا آدمی کھڑا ہوا ہے، میری بیٹی خوبصورت ہے، فرمایا کہ میں سوچ کر کے جواب دوں گا۔ حضرت اسود مایوس ہو کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، بیٹی نے یہ بات سن لی، فرمایا اپنے ابو کو بلا کر کے گئے، جان کیا معاملہ تھا؟ باپ نے بتایا کہ بیٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام تھا کہ جو کالا کلوٹا انسان ہے یہ اپنے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا تھا، بیٹی کا ایمان میرے بھائی دیکھو۔ فرمایا ابو جان آپ نے پیغام لانے والے کو تو دیکھ لیا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ پیغام بھیجنے والا کون ہے۔ فرمایا ابو اگر خیریت چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت کی عافیت چاہتے ہو ان صحابی کو نبی کے پاس نہ پہنچنے دینا، اس لیے کہ اگر تمہارا یہ پیغام نبی کے پاس پہنچ گیا کہ تم نے نبی کے امر کے بعد مہلت مانگی ہے، فرمایا ابو جان نہ تمہاری خیریت نہ میری خیریت۔ باپ دوڑ کر کے جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، ابھی وہ صحابی نہیں پہنچے، پکڑ کر کے لاتا ہے گریبان، گھر میں لا کر کے بٹھا دیتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابو جان نبی کا پیغام ہے اور نبی کے پیغام کے سامنے اب کسی کو سوچنے سمجھنے کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، لہذا نبی نے جو حکم دیا فوراً اس کو بیٹی کے کہنے پر نکاح ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کرا دیا حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابھی شب زفاف نہیں ہوئی تھی، ابھی سہاگ رات نہیں ہوئی، نکاح کر کے لائے ہیں بیوی کو گھر میں، چند سکے ان کے پاس موجود تھے، کہنے لگے میرے پاس ساز و سامان کچھ نہیں ہے لہذا میں بازار جا رہا ہوں، کچھ سامان شادی کا خرید کر کے لاتا ہوں، کچھ تمہارے آرام کا سامان خرید کر کے لاتا ہوں۔ چند سکے لے کر کے بازار میں پہنچے، ابھی بازار سے سامان نہیں خریدا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان ہو گیا فلاں موقع پر جہاد کے لیے جانا ہے، فلاں فوج سے مقابلہ ہے۔ انہوں نے شادی کا سامان کینسل کیا اور جہاد کے لیے جو ہتھیار وغیرہ ہو سکتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر جہاد کے لیے سامان انہوں نے خریدا اور جہاد کے لیے وہاں پر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی کہ
ہے آقا علیہ السلام نے تلاش کرایا، حضرت اسود کی لاش پڑی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام لاش کو دیکھ کر کے قرآن صحابہ کو تعجب ہوا یہ کیا معاملہ؟ آقا علیہ السلام جب کسی صحابی کا نبی کے کسی ساتھی کی شہادت ہوتی ہے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں تو آنسو ہوتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آخر کیا ماجرا ہے کہ آقا علیہ السلام ناش کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا معلوم اس کالے قدوں میں میرے ساتھی کا درجہ اللہ کے یہاں کتنا ہے؟ فرمایا میں نے اس کو نکاح کے لیے بھیجا تھا، میں نے اس کو شادی کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب میرا امر اس کے سامنے پہنچا اور جہاد کا اعلان ہوا اس نے شادی کو کینسل کر دیا، شادی کے سامان نہ خرید کر اس نے میدان جہاد کے لیے سامان خریدا۔ فرمایا نبی نے کہ اب جنت کی حور اس کے بارے میں جھگڑ رہی ہے، ہر جنت کی حور سے شادی کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ مقام یہ مرتبہ کیوں ملا؟ آقا علیہ السلام کے حکم پر عمل کے نتیجے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے جو کچھ مخصوص صحابہ کرام ہیں ان میں سے ایک حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی ہوئی، بیوی سے صحبت کی، ابھی غسل نہیں فرمایا، جہاد کا اعلان ہو گیا، اتنی فرصت نہیں تھی کہ اب غسل کرنے اور جہاد کے لیے تشریف لے کریں، لیکن نبی کا حکم اگر آ گیا اب نبی کے حکم کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی مرحلہ صحابہ کے لیے قبول نہیں ہوتا تھا۔ نہانا بھی گوارا نہیں کیا، بیوی آواز لگا رہی ہے، نہانے کا وقت قریب ہے، پانی رکھا جا چکا ہے، آپ نہا کر کے تشریف لے جائیں۔ فرمایا نہیں، میرے نبی کا حکم ہے اور میرے نبی کے حکم میں دیر نہ ہو جائے، فوراً میدان جہاد میں پہنچ جاتے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے نعت لائی گئی، نبی علیہ السلام نے حکم دینے سے منع فرمایا، بغیر حکم کے حضرت حنظلہ کو دفنا دیا۔ لوگوں نے دیکھا پانی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں سے ٹپک رہا ہے، معلوم کیا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں نے آ کر کے ان کو غسل دیا۔ اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ غسل فرشتوں نے دیا ہے، لیکن غسل دیا کیوں گیا؟ یہ ایک بڑا مرحلہ تھا، معلوم کیا گیا گھر جا کر کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر جا کر کے تحقیق کرو۔ بیوی نے بتلایا کہ صبح بغیر غسل کیے ہوئے یہ میدان جہاد میں چلے گئے، وہ مقام اللہ نے دیا کہ غسیل الملائکہ کہتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں کیوں ہوا؟ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارا۔ نبی علیہ السلام کی اپنے تمام اوامر میں، اپنی زندگی کے تمام اعمال میں جب اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی کو گزارا ہے، تب کہیں جا کر کے میرے بھائیوں یہ مقام اور مرتبہ۔ اب ہمارا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، اللہ نے سب کو معاف فرمائے۔ نبی سے محبت کے دعوے تو ہیں، لیکن نبی کی اطاعت یہ ہمیں تکلیف ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ سیرت مقدسہ کے جلسے جلوس آج کل ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، ہونے چاہیے، میں کوئی شک نہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کو سننا، اس کو سنانا، یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے ثواب کی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں عمل کے جذبے سے ہونی چاہیے، اور اگر عمل کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے تو بیکار ہے، ساری چیزیں سے بیکار ہے۔ آپ ایک دن جلسہ نہ کرائیں، پوری زندگی آپ نبی کی سیرت کو نہ سنیں، صرف اپنانے کی کوشش کر لیں، ہماری زندگی کامیاب ہے۔ ایک ہوتا ہے نبی کی سیرت کو منانا، ایک ہوتا ہے نبی کی سیرت کو اپنانا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نبی کی سیرت کے جلسے جلوس کرنا، یہ نبی کی سیرت کو منانا۔ قرآن کریم نے منع تو نہیں کیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام کی ولادت، نبی علیہ السلام کی زندگی کے دیگر گوشوں کو اجاگر کرنا، یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے، اور ہونا چاہیے جتنی ہم نبی کی سیرت کو بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے جب نبی کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو عمل کیسے ہوگا؟ لیکن صرف
सुन करके जहाँ से सुना वहीं पर छोड़ करके चले गए। मुझे बड़े शानदार आए थे यार, बड़ी अच्छेदार तकलीफ की। भाई कहा क्या है? ये तो है ना कि उन्होंने कहा था, ये नहीं मालूम उन्होंने कहा क्या है। लच्छेदार तकलीफ की है, बहुत शानदार है, बहुत ये चीज करके तकलीफ कर रहे थे माशाल्लाह। भाई क्या हासिल है बताइए? इससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं है। आप चंद मिनट नबी की सीरत को सुने, लेकिन अमल की उस पर कोशिश करें। एक हदीस हमारे सामने आती हो, हमारी कोशिश ये हो कि हम हर हालत में आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा को अपनाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करेंगे। जो सुन्नतें हमारे सामने आएंगी, नबी अलैहिस्सलाम का जो अमल हमारे सामने आएगा, उस अमल को अपनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। एक चीज आप बस 2 मिनट के मैं आपको बता करके रुक हो रहा हूँ। सबसे अहम चीज आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाना, अपनी जिंदगी में उतारना है। हम लोग मस्जिद में दाखिल होते हैं, मस्जिद से निकलते हैं तो कितनी सुन्नतों पर अमल होता है? ज़हन में किसी के नहीं? नमाज हम पढ़ते हैं, रात में हम नमाज़ें पढ़ते हैं, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़नी चाहिए, और सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं है तो बेकार है। लेकिन हमारे ज़हन में नबी की सुन्नतें होती हैं कि नमाज हम पढ़ रहे हैं तो कितनी सुन्नतें हैं, रुकू हम कर रहे हैं, कितनी सुन्नतों के साथ हमें रुकू करना है, हम क़याम कर रहे हैं, अल्लाह अकबर हम कह रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा क्या था, रुकू हम कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम का रुकू करने का तरीक़ा क्या था, सजदा कर रहे हैं, इसमें सजदे की सुन्नतें कौन कौन सी हैं, याद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अब अगर याद नहीं है तो ईमानदारी से बताओ, हमारे जैसे हैं किसी काम के लिए? किस काम से बताइए? पैसा लगा दिया, खुश हो गए हम, बस ये तो आपका मस्जिद वाली प्रोग्राम है, अच्छा है माशाअल्लाह, चलिए। लेकिन आम तौर पर क्या करते हैं, 10-20 हज़ार रुपये लग गए हमारे जलसों में, बड़ी दूर दूर से हमने मुकर्रम बुला दिए, वो घंटा से घंटा बेचारे से चिल्लाए चले गए, बस खत्म। हम ये समझते हैं हमने दीन का हक अदा कर दिया। भाई सहाबा के दौर में कितने जलसे हुए, कोई बता सकता है? कुछ लोग आप में से अगर हदीस पढ़ने वाले हैं तो हमने तो किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि नबी अलैहिस्सलाम के बहुत बड़े बड़े कई जलसे होते हो, नहीं, लेकिन अमल था। बस सबसे अहम चीज थी कि अमल। आका अलैहिस्सलाम ने कोई चीज कह दी, इस पर अमल। नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमाते, आपने फरमाया लोगों बैठ जाओ, या अय्युहन्नास इजलिसू, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर से तशरीफ ला रहे थे अंदर नमाज के लिए, आका अलैहिस्सलाम का हुक्म कानों में पड़ गया। अब कितनी जुर्अत नहीं हुई कि मस्जिद के दरवाजे के अंदर आकर के बैठ गए। आका अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाया अब्दुल्ला अंदर आ जाओ। तो आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, तब कहीं जा करके हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद मस्जिद नबवी के दरवाजे के अंदर तशरीफ ला करके सब में बैठे। ये नबी अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल, जो सहाबा किराम की फजीलतें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन फजीलतों को दुनिया का कोई इंसान नहीं पा सकता। लेकिन हम ये देखें कि वो फजीलतें क्यों मिली हैं। अगर महज नबी को देखने की वजह से या नबी के जमाने में होने की वजह से फजीलत मिलती है, मेरे भाइयों, कितने लोग हैं नबी के जमाने में? अबू जहल भी तो नबी के जमाने का है, अबू लहब भी नबी के जमाने का है, उमैया भी नबी के जमाने का है, कितने लोग नबी के जमाने। तो नबी के जमाने में होने की वजह से अगर किसी को फजीलत हासिल हो सकती तो इन लोगों को भी हासिल होती। नबी के खानदानी होने की वजह से किसी को फजीलत मिली, ऐसा है? कोई बताए कि नबी के खानदानी होने की वजह से फजीलत? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आका अलैहिस्सलाम ने खुले लफ्ज़ों में फरमाया, फातिमा ये ना सोच लेना, इस बात पर फख्र न कर लेना तुम नबी की बेटी और बख्शी जाओगी। फरमाया फातिमा वहां तो मामला अपने अमाल का होता है। आपने अपनी फूफी से यही अल्फाज इरशाद फरमाए, फूफी जान इस भरोसे पर न बैठी रहना कि तुम नबी की फूफी हो तो अल्लाह माफ फरमा देगा। नहीं, अल्लाह के यहाँ माफी अपने अमाल है, सिर्फ अपने अमाल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को न बचा सके, हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की हिफाजत न कर सके, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं बचा सके, आका अलैहिस्सलाम अपने पिता को नहीं बचा सके। आका अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत की आपसे पिता है, हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते इसका। हकीकत ये है
پورا مکہ المکرمہ ایک طرف نبی کا مخالف ہو اور صرف ایک چچا نبی کے ساتھ میں کھڑا ہوا، سارے مکہ المکرمہ والے مل کر کے آگے کیا دیکھ رہے ہو تمہارا بھتیجا کیا کر رہا ہے؟ اس نے تمام لوگوں میں اختلاف پیدا کر دیا، لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ ابو طالب نے بلایا، بھتیجے بتاؤ ذرا کیا معاملہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے بتایا کہ اس چیز کی میں دعوت دیتا ہوں۔ ابو طالب کے الفاظ مورخین نے نقل کیے، ابو طالب نے کہا بھتیجے اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ پورے مکہ المکرمہ کا مقابلہ کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا جان اگر یہ لوگ میرے ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر کے رکھ دے اور پھر کہیں کہ میں اپنے مشن سے باز آ جاؤں، فرمایا نہیں، میں اپنی دعوت سے ہٹنے والا نہیں، یا تو یہ کلمہ پورے عالم میں پھیلے گا یا پھر میری جان چلی جائے۔ آقا علیہ السلام کے یہ الفاظ جب ابو طالب نے سنے، فرمایا بھتیجے جو دل میں آئے کر، مکہ المکرمہ میں تجھے انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اتنا ساتھ ابو طالب نے دیا ہے کہ موت کا وقت قریب آیا۔ آقا علیہ السلام کان میں آ کر کے کہتے ہیں ایک مرتبہ بس میرے کان میں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجیے، قیامت کے دن میں آپ کا سفارشی بن جاؤں گا، آپ کی شفاعت کروں گا۔ اللہ کی طرف سے فوراً آیت آ گئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ فرمایا اے نبی ہدایت آپ کی محبت پر موقوف نہیں ہے، ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت سے نواز دیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے یہاں ہدایت صرف محبتوں پر نہیں دی جاتی، اللہ کے یہاں ہدایت دل کی سڑک اور دل کی کڑھن پر دی جاتی۔ نبی سے محبت تو مطالب کو بہت ہے، نبی کی بات پر اعتماد بھی اتنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ چچا نے دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت علی ابو طالب کے جو بیٹے ہیں، اب حضرت علی بھی ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے، بھائی باپ تو نبی پر ایمان لاتا نہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی ہے، اب ڈرے ہوئے ہیں۔ ابو طالب نے کہا بیٹے جو محمد کہتے ہیں ان کے ساتھ چلتے رہو، اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں محمد کا بھی غلط راستہ نہیں نکلا۔ تو نبی علیہ السلام کی باتوں پر اعتماد بھی اتنا ہے، آپ سے محبت بھی بے انتہا ہے، لیکن میرے بھائیوں صرف اعتماد کر لینا یا نبی سے محبت کر لینا جب چچا کو کام نہیں آیا تو ہمیں اور آپ کو کیا کام آیا؟ اگر کام آ سکتا تھا یہ حقیقت بات تھی کہ آپ کے چچا کو کام آ سکتا تھا۔ ابو لہب آپ کا چچا ہے، ابو جہل آپ کا چچا ہے، ابو طالب آپ کے چچا ہے، کسی کو نبی کی محبت کام نہیں آئی، کسی کو صرف نبی کو سچا جاننا کام نہیں آیا۔ ہاں اگر کام آئی ہے تو نبی کی اطاعت کام آئی ہے، نبی کے خاندان کا نہ ہو، نبی کے رشتے دار نہ ہو، نبی کے شہر کا بھی نہ ہو، نبی کے ملک کا بھی رہنے والا نہ ہو، ایک کارا کلوٹا انسان حبشے سے چل کر نبی کی غلامی میں آیا ہے لیکن نبی کی اطاعت کی ہے تو اللہ نے مقام و مرتبہ کیا دیا۔ معراج کی رات آقا علیہ السلام جب جنت میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ آگے آگے جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی۔ حضرت جبرائیل سے معلوم کیا جبرائیل کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کا غلام بلال حبشی۔ جنت میں نبی علیہ السلام کے آگے آگے جو چل رہا ہو وہ بلال حبشی، جو بالکل کالا کلوٹا ہو، ایک غلام کی زندگی بسر کرنے والا، نبی سے کوئی نسبی رشتہ نہیں، نبی سے خاندانی کوئی تعلق نہیں، نبی کے شہر کا رہنے والا نہیں، لیکن میرے بھائیوں نبی کی اطاعت جب زندگی میں آئی ہے تو اللہ نے مقام و مرتبہ کتنا اونچا کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں بس کرنا کچھ نہ پڑے، ایک کلمہ ہم نے جو وہ بے شعوری کے اندر پڑھ لیا تھا، ہمیں شعور بھی نہیں تھا جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم جانتے تھے اس کا مطلب بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ حافظ جی نے بچپنے میں رتا دیے ہیں سب کو، پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد، ہم جانتے تھے کیا چیز ہے؟ نہیں جانتے، آج بھی نہیں جانتے، حقیقت ہی آج بھی نہیں جانتے ہیں کیا چیز ہے، بس زبان پر ہماری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے ہمارے کلمے کہنے کی بنا پر ہماری بخششیں ہو جائے، جنت کے ہم ٹھیکیدار بن جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، تینوں چیزیں جب تک ہماری زندگی میں نہیں ہوگی کامیابی نہیں ہوگی۔ ایک نبی کی محبت، نبی سے عقیدت اور نبی کی اطاعت۔